إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز خواتین و حضرات سامعین کرام، اللہ وحدہ لا شریک کی بے پناہ حمد و ثنا کے بعد حضور پر نور شافع یوم النشور حضور سرور کائنات نبی آخر الزمان حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گہربار میں لا تعداد بار درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کا جو مقام تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا اور فرمایا میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین عرب سے پوچھیں جو مشرکین عرب آپ کے ساتھ مسئلہ توحید پہ نزاع کر رہے ہیں، لڑائیاں لڑ رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں اور جھگڑے کر رہے ہیں، ان سے پوچھئے، یہ مکہ والوں سے، ابو جہل و ابو لہب والوں سے، قل من بیدہ ملکوت کل شیء، وہ ذات کون سی ذات ہے جس کی مٹھی کے اندر ساری کائناتوں کا کنٹرول ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ جسے پناہ دے اس کی پناہ کو ٹال کوئی نہیں سکتا، اور وہ پناہ نہ دے تو اس کے مقابلے میں پناہ دے کوئی نہیں سکتا۔ پوچھئے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ یہ ذات کون سی ذات ہے؟ تو مشرکین عرب کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ شان تو اکیلے اللہ کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، بڑی قابل غور بات ہے کہ مشرکین عرب سے پوچھا جاتا ہے، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو لات، منات اور عزا و حبل کے پجاری ہیں، جنہوں نے 360 معبودان باطلہ بنا رکھے ہیں۔ یہ ان 360 الہوں کو ماننے والے ہیں، لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس لات بھی ہے، منات بھی ہے، عزا بھی ہے، حبل بھی ہے، تمہارے پاس 360 ہیں، بتاؤ ان میں وہ کون ہے؟ من بیدہ ملکوت کل شیء، جس کا کنٹرول ساری کائناتوں میں ہو اور کائنات کی ہر چیز اس کی مٹھی میں ہو۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، جو کائنات کے اندر اپنی مرضیاں کرتا ہو اور اپنی مرضیاں چلاتا ہو، وہ کون ہے؟ تو یہ کہتے ہیں فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ ہمارے 360 الہوں میں کوئی نہیں۔ اس شان کا مالک اور اس طاقت اور اس قوت اور اس اقتدار اور اس اختیار کا مالک نہ لات ہے، نہ منات ہے، نہ عزا ہے، نہ حبل ہے، نہ ہمارے 360 الہوں میں کوئی ہے، یہ تو اکیلا اللہ ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ تو اکیلا اللہ ہے۔ اچھا میرے بھائیوں، اب قابل غور بات یہ ہے کہ جس اللہ کو مان رہے ہیں اسی اللہ وحدہ لا شریک کو محمد الرسول اللہ منوانا چاہتے ہیں، پھر اختلاف کس بات کا؟ پھر لڑائی کیوں؟ پھر جھگڑا کیوں؟ پھر محمد الرسول اللہ کے ساتھ دشمنی کیوں؟ پھر آپ کے ساتھ عداوت کیوں؟ ہمارے معاشرے کے لوگوں نے بھی شاید اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید کافر و مشرک وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو مانتے نہیں، جو اللہ تعالیٰ کا نام اپنی زندگی کے کسی شعبے میں نہیں لیتے، شاید وہ کافر و مشرک ہوتے ہیں۔ نانا میرے بھائیوں، یہ بھول ہے آپ کی۔ دنیا کے اندر کوئی مشرک ایسا گزرا ہی نہیں ہے سوائے چند دہریوں کے، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ہو، جنہوں نے یہ کہا ہو کہ ہم اللہ کو رب نہیں مانتے۔ نانا میرے بھائیوں، نہ مشرکین عرب میں کوئی تھا، نہ ابو جہل کا یہ نظریہ تھا، نہ ابو لہب کا یہ نظریہ تھا، نہ مشرکین عرب میں سے کسی کا یہ عقیدہ تھا، نہ آج کا ہندو یہ کہتا ہے، نہ آج کا یہودی یہ کہتا ہے، نہ آج کا عیسائی یہ کہتا ہے، بلکہ وہ تو وہی کہتے ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے پرانے مشرکین عرب، جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تصادم کیا، ٹکراؤ کیا، لڑائیاں لڑیں، اختلاف اور جھگڑا کیا، جو وہ کہتے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ بھی یہی کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے غلطی لگ گئی ہے، تو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید ہم لات و منات عزا و حبل کو الہ مانتے ہیں، رب مانتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ نانا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ،
یہ تو وہ پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں جو ہمیں اس اللہ کے قریب کر دیتے ہیں جس کا تعارف آپ کروا رہے ہیں۔ سورہ یونس کے اندر ان کے نظریے کو قرآن اس انداز کے ساتھ نقل کرتا ہے، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جن کے پاس سمجھاتے ہیں لات، منات، عزا و حبل اور 360 جو ہم نے بنائے اور ہمارے آباء و اجداد نے بنائے ہیں، یہ تو ہمارے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اس اللہ کے آگے یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ تو ہماری سفارش کرتے ہیں اس اللہ کے آگے۔ اب یہ نظریہ، یہ فکر، یہ تصور، یہ عقیدہ تھا مشرکین عرب کا۔ ان کے سامنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو رکھا، اور دعوت کو رکھنے سے پہلے، اپنی دعوت دینے سے پہلے، اللہ کی طرف بلانے سے پہلے، اللہ کی توحید منوانے سے پہلے محمد الرسول اللہ نے اپنا آپ منوایا۔ جب میرے رسول کو وہ مان چکے، پھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف بلایا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صفا کی چوٹی پہ جمع کیا، اور جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دعوت دینا چاہتے ہیں اور معبودان باطلہ سے انہیں ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو دلیل کیا دی؟ سب سے پہلی دلیل جو آپ نے عرب والوں کے سامنے پیش کی میرے بھائیوں، وہ کیا تھی؟ آپ نے چاند کو ٹکڑے کر کے نہیں دکھایا، آپ نے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا کے نہیں دکھایا، بلکہ آپ نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مکہ کے باسیوں، میں نے تمہارے اندر 40 سال گزار دیے ہیں، میرے دن اور رات، میری جلوتیں اور خلوتیں، میری سیرت و کردار، میرا لڑکپن اور بچپن، جوانی اور شباب، لین دین کے معاملات، دن اور رات، میرے سب تمہارے سامنے ہیں۔ بتاؤ آج تک تم نے مجھے کیسا پایا؟ مجھے کیسا پایا؟ کوئی ہے عرب کی وادیوں میں رہنے والوں، مکہ کے باسیوں، کوئی ہے جو محمد علیہ السلام کے کردار اور کریکٹر پہ انگلی اٹھا سکے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ایک حرف بھی غلط انداز کے ساتھ بول سکتا ہو؟ تو سب نے کیا کہا؟ ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صادق الوعد ہیں، سچے ہیں، امین ہیں، فیصل ہیں۔ آپ جیسا صادق الوعد، آپ جیسا سچا، آپ جیسا امین، آپ جیسا مصلح، آپ جیسا امانت دار ہماری آنکھوں نے دیکھا نہیں، کائنات کے اندر کوئی آیا نہیں، کسی ماں نے جنا نہیں۔ اے محمد علیہ السلام، تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ جو مانگے گا تیری مانگ کو پورا کر دیا جائے گا، جو مطالبہ کرے گا اسے مان لیا جائے گا۔ مانگ اے محمد علیہ السلام، تو مال مانگنا چاہتا ہے، مکے کا سارا مال تیرے قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ اے محمد علیہ السلام، سردار بننا چاہتا ہے، سارے مکے والے تجھے اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اے محمد علیہ السلام، اور تو کیا مانگ لے گا؟ رشتہ چاہیے، مکے کی ساری بیٹیاں قطار میں کھڑی کر دیتے ہیں، جس کے ساتھ چاہے نکاح کر لے۔ اے محمد علیہ السلام، مانگ تو صحیح، مانگتا کیا ہے؟ بول تو صحیح، بولتا کیا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ مکہ والے کہہ رہے ہیں کہ بیٹیاں دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اے محمد علیہ السلام، آپ مانگے تو صحیح۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان گویا ہوتی ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں، نہ مال چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ میں سرداری مانگتا ہوں، نہ تم سے رشتے کا مطالبہ ہے، میں تو ایک دعوت دے کر آیا ہوں، میں تو اللہ کی طرف سے ایک ہدایت نامہ لے کر آیا ہوں
بس وہ تمہیں منوانا چاہتا ہوں۔ اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں، عرب کے لوگوں، مسائل میں گرے ہوئے لوگوں، غلامی کی زندگی بسر کرنے والے لوگوں، بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے لوگوں، قتل و غارت گری اور فساد انگیزی اور خون روزی میں دن رات گزارنے والے لوگوں، میں محمد کہتا ہوں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ تم کہہ دو، کامیابی کی ضمانت میں محمد تمہیں دیتا ہوں۔ زندگی کے ہر شعبے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسجد کا دین سدھارنے نہیں آئے تھے، یہ بات یاد رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی زندگیاں سدھارنے آئے ہیں اور دنیا کائنات کے ہر مسئلے کا حل لے کر آئے ہیں۔ اور عرب کے اندر صرف شرک کا مسئلہ نہیں تھا میرے بھائیوں، عرب کے اندر عرب ایک مسائلستان تھا، مسائل میں گھرا ہوا عرب وہ تھا کہ کیسر و کسریٰ کے شہنشاہ ان پہ حکمرانی کرتے تھے۔ یہ کبھی شہنشاہ کسریٰ کی غلامی کے زخم چاٹتے تو کبھی شہنشاہ کیسر کی غلامی کا انہیں مزہ لینا پڑتا۔ ان کے اندر قتل و غارت گری اور خون ریزی تھی، ان کے اندر ڈکیتی کا بازار گرم تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، شرک کا مسئلہ اپنی جگہ تھا، انسانیت اپنے خالق و مالک سے اپنا ناطہ توڑ چکی تھی۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری زندگی کے تمام مسائل کا حل لے کر آیا ہوں، زندگی کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کس بات میں؟ لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس لا الہ الا اللہ تم نے کہنا ہے، لا الہ الا اللہ تم نے ماننا ہے، لا الہ الا اللہ تم نے سمجھنا ہے، لا الہ الا اللہ کو تم نے اپنے اوپر لاگو کرنا ہے۔ میں محمد کہتا ہوں تفلحوا، زندگی کے تمام شعبہ جات میں تمہیں کامیابی و کامرانی مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب میرے بھائیوں، مکہ کے اندر جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس نے سمجھ کے کہا، جس نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا اس نے بھی سمجھ کے نہیں کہا۔ کہنے والا جانتا تھا کہ میں نے لا الہ کہنے کے بعد کرنا کیا ہے، میں نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد چھوڑنا کیا ہے، اور لا الہ الا اللہ کا انکار کرنے والا یہ جانتا سمجھتا تھا کہ اگر میں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو پھر مجھے کیا کیا چھوڑنا پڑے گا اور مجھے کیا کیا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رحمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس حسن اخلاق کتنا ہے، سیرت و کردار اعلیٰ ہے، آپ کا حسن و جمال بے مثل و بے مثال ہے، آپ کے پاس دلائل اتنے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں چاند چر جاتا ہے، اشارہ کرتے ہیں درخت جڑوں کو کھیڑتا ہوا بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اس قدر دلائل ہیں، حسن اخلاق ہے، محبت ہے، آپ پہ وحی نازل ہو رہی ہے، آپ کی مقدس زبان سے نکلنے والے الفاظ سونے اور موتی اور جواہرات سے زیادہ قیمتی ہیں، ان میں کمال کا حسن و جمال ہے، پر اس کے باوجود عجیب بات ہے، محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلتے ہوئے موتیوں جیسے الفاظ، لال اور جواہرات سے زیادہ قیمتی وہ الفاظ، ان الفاظ کا بھی انکار کر دیا جاتا ہے، اور صرف انکار نہیں کیا جاتا، ان الفاظ کی بنیاد پہ محمد الرسول اللہ کو مار مار کے لہو کر دیا جاتا ہے۔ مکہ کے اندر میرے رسول کے ہاتھ میں لاٹھی کوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ لڑائی لڑی نہیں، آپ نے جہاد کیا نہیں۔ مکہ کے اندر صرف ایک بات ہے جس کو 13 سال میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں، اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک بات سمجھاتے ہوئے، یہ ایک بات مناتے ہوئے، اس ایک بات لا الہ الا اللہ کا فہم سمجھاتے ہوئے رحمت والے رسول کو 13 سال لگ جاتے ہیں۔ میں اور آپ نے یہ کلمہ سمجھا ہے
ایک دن میں نہیں، ایک گھنٹے میں بھی شاید نہیں۔ ہم نے یہ سمجھا ہے، ہماری یہ غلط فہمی ہے، ہمیں یہ کلمہ منٹوں سیکنڈوں اور گھنٹوں میں سمجھ نہیں آ سکتا۔ یہ کلمہ دنیا کائنات کی ایک سنجیدہ حقیقت ہے۔ یہ کلمہ وہ ہے جس کو سمجھ دینے کے بعد کافر مسلمان بن جاتا ہے، جس کو سمجھ اور مان لینے کے بعد جہنمی جنتی بن جاتا ہے، جس کو سمجھ اور مان لینے کے بعد اللہ کا دشمن اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ حضرات، یہ کلمہ کوئی منتر نہیں ہے، یہ دنیا کائنات کی سنجیدہ ترین حقیقت ہے جس پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ پاکستان کے رہنے والوں، اس کو ورد و وظیفے کے طور پہ پڑھ کے گزر نہ جانا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس کا فہم حاصل کرنا، اس کا علم حاصل کرنا اور سمجھ کے پڑھنا کہ میں لا الہ پڑھ کے کیا کہہ رہا ہوں۔ بس میرے بھائیو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پڑھایا تھا۔ اس پڑھانے کی بنیاد پہ تلواریں نیام سے باہر آ گئیں۔ اس پڑھانے کی بنیاد پہ طائف کے لوگوں نے آپ کو مار مور کے لہو لہن کر دیا۔ یہ لا الہ الا اللہ کہنے کی بنیاد پہ سمیہ کے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ لا الہ کہنے کی بنیاد پہ بلال کو آگ پہ لٹا دیا گیا۔ یہ لا الہ کہنے کی بنیاد پہ صحابہ اور رسول اللہ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر کے آپ کو شیب ابی طالب میں قید کر دیا گیا۔ آپ اور آپ کے ساتھی درختوں کے پتے کھانے پہ مجبور ہو گئے۔ لا الہ کہنے کی بنیاد پہ ننگی تلواروں کے ساتھ رسول اللہ کا گھیراؤ کیا گیا۔ لا الہ الا اللہ ہی کوئی ایسی چیز تھی کہ جس کے کہنے کی بنیاد پہ مکہ والے دشمن ہو گئے، جس کے کہنے کی بنیاد پہ مکہ والے آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے، جس کے کہنے کی بنیاد پہ اپنے پرائے ہو گئے، جس کے کہنے کی بنیاد پہ رحمت والے رسول کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ لا الہ الا اللہ ہی تھا۔ آج کیا مسئلہ ہے؟ یہ لا الہ پڑھنے والا مسجد میں بھی پڑھتا ہے، مندر میں بھی پڑھتا ہے، درگاہ میں بھی پڑھتا ہے، یہ وہاں بھی پڑھتا ہے جہاں زندوں کو پوجا جا رہا ہے، وہاں بھی پڑھتا ہے جہاں مردوں کو پوجا جا رہا ہے۔ لا الہ پڑھنے والا زندہ پوجتا ہے، مردہ پوجتا ہے۔ لا الہ پڑھنے والا گائے بھی پوج رہا ہے، لا الہ پڑھنے والا گھوڑا بھی پوج رہا ہے، لا الہ پڑھنے والا قبر بھی پوج رہا ہے۔ نہ پڑھنے والے کو کچھ ہوتا ہے، نہ پڑھنے والے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرات، مسئلہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ مکہ کی 13 سالہ زندگی میں اکیلا لا الہ تھا۔ لا الہ کہنے کی وجہ سے مکہ میں آگ لگ جاتی ہے، لا الہ کہنے کی وجہ سے مکہ کے لوگ دشمن بن جاتے ہیں۔ آج وہی لا الہ ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں۔ لا الہ پڑھتے ہیں، تبدیلی کوئی نہیں آتی۔ لا الہ پڑھتے ہیں، انقلاب کوئی نہیں آتا۔ لا الہ پڑھتے ہیں، فرق کوئی نہیں پڑتا۔ یہ جہاں پڑھنے سے پہلے تھا، پڑھنے کے بعد بھی وہیں کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لا الہ ہم سے کوئی مختلف تھا۔ جو ہم نے پڑھا ہے اس سے یقیناً اس کا معنی، اس کا مفہوم اور اس کی مراد مختلف تھی۔ اگر ہمارے جیسا لا الہ آپ کا ہوتا تو میرے رسول کعبے کے صحن میں بیٹھ کے اللہ کی قسم 70,000 کی تسبیح نہیں، 70 لاکھ 70 کروڑ مرتبہ پڑھ جاتے لا الہ، آپ کو کوئی روڑا بھی نہ مارتا۔ صحن کعبہ میں بیٹھتے ایک کونے میں، لا الہ کا ورد کرتے، تسبیح پڑھتے، اس کا ذکر کرتے رہتے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دشمن بنتا یا آپ کے ساتھیوں کا؟ ہرگز کوئی نہ بنتا۔ پھر وجہ کیا ہے؟ آپ نے لا الہ تو کہا ہے، آج ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے۔ اس کا جو پہلا جز ہے نا لا الہ، صرف اس پہ بات کرنی ہے انشاءاللہ، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ نے لا الہ کہا، لا کا کیا معنی ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے 2 جز ہیں۔ پہلا توحید کا ہے، توحید کے پھر 2 جز ہیں۔ لا الہ نفی ہے، الا اللہ اس بات ہے۔ آج ہم نے صرف نفی پر بات کرنی ہے۔ لا الہ آپ نے کہا، کیا معنی؟ کائنات میں الہ کوئی نہیں،
معبود کوئی نہیں، بندگی کے لائق کوئی نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ صرف یہی بات نہیں، ہمارے معاشرے میں اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ترجمہ 100% غلط ہے، یہ الٹ ترجمہ ہے۔ لا الہ کا ترجمہ اور معنی یہ ہرگز نہیں ہے۔ لا الہ کا معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود، لا الہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، لا الہ نہیں ہے کوئی پرستش و پوجا کے لائق۔ میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو یہ لا الہ سمجھا کے پڑھایا، اور آپ کے کہنے کا معنی یہ تھا، لا الہ، کائنات میں الہ کوئی نہیں ہے، نہ تمہارا لات الہ ہے، نہ منات ہے، نہ عزا ہے، نہ حبل ہے، نہ تمہارے 360 ہیں، ان میں کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میں محمد علیہ السلام ان میں سے کسی کو نہ مانتا ہوں نہ ماننے دیتا ہوں۔ اس بات پہ آپ نے غور کرنا ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ لا الہ کہہ رہے تھے محمد الرسول اللہ عرب کی وادیوں میں، مکہ کے شہر میں، اپنی برادری میں، اپنے خاندان میں، اپنے قبیلہ و کنبہ میں، ان لوگوں کی موجودگی میں جنہوں نے آپ کے پیدا ہونے پہ خوشیاں منائی تھیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جان نچھاور کرتے تھے، ان کے اندر میرے رسول نے لا الہ کہا، جس کا معنی یہ تھا، مکہ والو، لات بھی جھوٹا ہے، منات بھی جھوٹا ہے، عزا بھی جھوٹا ہے، حبل بھی جھوٹا ہے، یہ تمہارے 360 الہ جو تم نے بنا رکھے ہیں، میں محمد نہ انہیں مانتا ہوں نہ ماننے دیتا ہوں۔ اب تلوار نیام سے باہر آ گئے، کہا مکے کا یتیم ہمارے آباء و اجداد سے ہمیں روکے گا؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، لات